میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم کی بیان کی ہوئی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پوری کائنات کا سردار، پوری کائنات کا سلطان، سید الانبیاء، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں کس سے ہوں؟ حسین سے۔ پر خیال آپ نے صحیح توجہ نہیں فرمائی۔ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آئیے دیکھیے کس طرح جناب حسین محمد سے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن محمد حسین سے سمجھ میں نہیں آتے۔ جو ہے حدیث کا ایک حصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نانا ہے، یہ نواسے ہیں، وہ نانا ہے، یہ نواسے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نانا نواسے سے کیسے ہوا۔ مسلمان پریشان ہو گئے۔ توجہ ہے؟ علی والا تو پریشان کبھی ہوا ہی نہیں، کسی زمانے میں بھی علی والا پریشان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ علی مشکل کشا ہے۔ علی نے تو ان کی بھی مشکل کشائی کی ہے جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی کے دعوے کرتے تھے لیکن فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، پھر بھی انہیں کہنا پڑتا تھا یا علی آج آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ توجہ ہے؟ میں نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، پھر میں نے مصطفیٰ کے نور سے ایک اور نور کو خلق کیا۔ توجہ ہے؟ وہ نور کیا تھا؟ وہ نور علی تھا۔ کیوں مالک؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اس لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اپنی پہچان کے واسطے آل محمد کے انوار کو خلق کر دیا اللہ نے۔ اسی لیے کبھی ان انوار محمدیہ کو وہ متعارف کروا رہا ہے اور کبھی اس ذات کبریا کو یہ انوار آل محمد متعارف کروا رہے ہیں۔ جو ہے اس نے متعارف کروایا اپنی توحید بچانے کے لیے۔ آل محمد اگر نہ بتاتے کن فیکون کا مالک کون ہے تو آج لوگ پہاڑوں کو بھی خدا سمجھ لیتے، جہاں سے حاجت روائی ہو جاتی انہیں خدا کہتے۔ ایک عظمت آل محمد بابا دے محمد۔ اب محمد مصطفیٰ کو کس کا جانشین بنایا؟ اور مولا کے ماننے والوں نے دو اذانوں کے درمیان مجلس سنی، صلوات پڑھیے محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا وارث بنایا حضرت کائنات کے شہنشاہ امام اول رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر میں، لیکن سردار تمام انبیاء کے پیشوا بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سلطان بھی ہیں اور عظیم رسول بھی ہیں۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، الحسین منی وانا من الحسین۔
حسین مجھ سے اور میں حسین سے. سمجھ میں نہیں آیا. آدم ہے, پہلا نبی ہے, لیکن سلطان الانبیاء حضرت محمد ہیں واہ 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 جو ہے. واہ. اب ہر نبی کے لیے جانشین کی ضرورت ہوتی ہے. آدم گئے, شیس آئے, نوح آئے, نبی آتے گئے, وارث آتے گئے, نبوتیں چلتی گئیں, سلسلہ چلتا گیا, ہدایت کا دروازہ کھلا رہا. اب جب پاک پیغمبر گئے تو اللہ کی ذمہ داری توحید کی یہ بنتی تھی کہ ہدایت کا دروازہ بند نہ ہو. توحید کی پہچان کروانے والا بھی چاہیے, رسالت کو بتلانے والا بھی چاہیے, امامت کا عہدہ جو ہے وہ جاری کر دیں. اللہ نے نبی احمد مرسل کے لیے حضرت علی کو نفس اللہ بنا کے امام بنا دیا. توجہ ہے. بسم اللہ. اب آئیے, ایک علمی گفتگو ہے, بس اسی میں نتیجہ ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی. جو مصطفیٰ کا نور ہے وہ خدا کا نور ہے, اور جو مصطفیٰ کا نور ہے وہ علی کا نور ہے. جو مصطفیٰ کی خوراک ہے وہ علی کی خوراک ہے. توجہ ہے. آج کائنات میں 1400 سال بعد علی کی بتائی ہوئی سائنس کام آ رہی ہے. یہ دانت کو پکڑ کے خاندان کا ڈی این اے کر لیا جاتا ہے. تو کائنات میں دنیا والوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ صحاب کون ہے, آل رسول کون ہے. گھر والے کون ہیں اور در والے کون ہیں پتہ ہی نہیں چل سکا. لیکن اس کائنات کے حقیقی ولی علی نے یہ قانون اس وقت بھی بتا دیا تھا, اور خود پیغمبر نے کہا تھا پہچان لو, دیکھ لو, عرش والے بھی دیکھ لو, فرش والے بھی دیکھ لو. کیسے دیکھ لو؟ ایک ہی چادر حدیث قصہ, اس میں 5 تن کو جمع کر کے کہہ دیا دیکھ لو, اوپر والے بھی دیکھ لو, نیچے والے بھی دیکھ لو. یہ مجلس ہو رہی ہے بطول کے گھر میں, اور ذاکر ہے خود خدا. اور کیا فضیلت پڑی تحت القصہ. کس نے پوچھا؟ جبرائیل نے. کہا دیکھو چادر کے نیچے. کہا بارے الہ کون ہے؟ کہا جبرائیل تمہیں نہیں پتا, ہر روز آیات لے کے جاتے ہو. کہا ہر روز پیغام لے کے جاتے ہو. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی خدمت کی, ہر نبی کی بارگاہ میں گئے, لیکن آج کیا ہوا؟ کہا بارے الہ بتا نا, جلدی کر. کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا, چادر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. اللہ یہ سمجھانا چاہتا تھا جو رسول کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت میں نہیں, وہ جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت ہیں. واہ 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 واہ. آپ پریشان ہو گئے, مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیسی عجیب جملہ کہہ دیا, لیکن آؤ میں اور آسان کر دیتا ہوں. کیا تعارف کروایا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم مصطفیٰ وابنہما, مصطفیٰ سے تعارف کروا سکتا تھا, علی مرتضیٰ سے تعارف کروا سکتا تھا, حسن سے تعارف کروا سکتے تھے, حسین سے تعارف کروا سکتے تھے. اللہ کا ہم فاطمہ کہنا اس بات کی دلیل ہے یہ چادر کے نیچے ہے, یہ آل رسول ہیں. اور جو چادر کو دیکھتے رہے وہ دربان رسول. واہ 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 واہ.
صلی علی محمد وعلی محمد. اب جو مصطفیٰ کا نور ہے وہ علی کا نور ہے، جو مصطفیٰ کی غذا ہے وہ علی کی غذا ہے. کیا کھایا تھا مولا کائنات نے جو سلونی کا دعویٰ کر دیا؟ توجہ ہے، مصطفیٰ نے اپنی زبان دی مرتضیٰ کے منہ میں، اور کیا کہا؟ 3 دن کا علی ہاتھوں پہ لیے ہوئے. رسالت کی ریل پہ امامت کا قرآن آیا. واہ 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 واہ. نفیس لوگ ہیں، جملہ بڑا نفیس تھا. رسالت کی ریل پہ امامت کا قرآن آیا. اب پیغمبر نے یوں چہرے کی زیارت کر کے کہا، یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ سناؤ. مولا کائنات نے کہا کیا سناؤں؟ انجیل سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں؟ کہا قرآن سناؤں. مجھے یہ تو بتاؤ قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس کا بیٹا قرآن ابھی نازل نہیں ہوا وہ قرآن کی تلاوت کر کے مصطفیٰ کو سنائے، مصطفیٰ وہ قرآن سن کے ثواب کمائے. تم اس کے باپ کو کہتے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. واہ 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 واہ. یا علی قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، میں وارث قرآن ہوں. واہ کیا بات. قرآن سناؤ. علی مرتضیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون. بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات بے ہے. شک آپ کے ہی مومن کامیاب ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عظمت آل محمد باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ نور کی تینت میں ایک، یہ علم کی زینت میں ایک، بے شک یہ عصمت کے پیمانے پہ ایک. بے شک بے شک. جو مصطفیٰ نے کھایا وہ علی نے کھایا. کیا بات. نفس بنتا ہی خوراک سے ہے. بے شک. توجہ ہے، آپ جو کھائیں گے گوشت پوست اسی سے بنے گا. بے شک. کیا بات. جو ہے بسم اللہ. بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے. اسے ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ کھاؤ، یہ کھانا کھاؤ، یہ فروٹ کھاؤ، یہ پھل کھاؤ، تم بہتر ہو جاؤ گے. اچھا یہ بات چھوڑے، کسی کو زیادہ جو ہے وہ زخم آ جائے، کسی کی جو ہے وہ سرجری ہو، اس کو بتایا جاتا ہے اس حصے کا گوشت کھاؤ، جلدی گوشت زخم بھر جائے گا، اس حصے کا کھاؤ. یعنی کہ یہ بتاتا ہے خوراک جو ہے وہ جسم میں جا کے لگتی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا اپنی اولادوں کو حلال کا رزق کھلاؤ. کیا بات. اگر انہیں نیک اور پرہیزگار دیکھنا چاہتے وہ جو ہے رزق حلال کھلاؤ. اگر انہیں امام زمانہ کی سپا میں دیکھنا چاہتے ہو تو رزق حلال کھلاؤ. معصوم کا فرمان ہے. تو جو رسول کی خوراک تھی وہ امیر کائنات کی خوراک تھی. بے شک. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت نفس اللہ، تو میرا نفس ہے. کیا بات. آئیے یہ تو رسول اللہ نے فرمایا. ایک قرآن کی آیت پڑھ دوں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ کیا بات. کیا بات. وَأَنفُسَنَا أَنفُسَنَا ثُمَّ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مباہلے کی آیت پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے. موضوع اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. کیا بات. مالک کرنا کیا ہے؟ جو جھوٹا ہوگا لعنت کریں گے. ہمیں شیعہ بھی مجلسوں میں بیٹھ کے کرتی کیا ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت کرتی ہے. اگر اس وقت جھوٹا منبر پہ تخت و تاج نہ سنبھالتے تو آج لعنت ان پہ نہ برستی.
اہل بیت دشمنوں منکراں پہ لعنت بے شمار خاندان ذرا سلام علیہ پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بلاؤ بلاؤ، کنہیں بلاؤ؟ نفسوں کو بلاؤ۔ بے شک اکیلا رسول کا پورے مدینہ میں اعلان کر کے علی کو لے جانا واہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ نبی کا اور کوئی نفس تھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات بے شک کیوں؟ سبحان اللہ اس لیے خوراک ایک تھی، بے شک دینت ایک تھی، واہ واہ زینت ایک تھی، کیا بات، علم کیا ایک تھا، کیا بات، حیثیت ایک تھی، واہ واہ، نیت ایک تھی۔ ہائے ہائے واہ 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 کیا بات نور کیا ایک تھا بات، واہ بے واہ شک۔ واہ آئیے اور کھولتا ہوں میں آگے جملہ۔ بسم اللہ بسم اللہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، آہا واہ واہ جو ہے اپنی عورتوں کو بلاؤ، واہ واہ اپنے نفس کو بلاؤ۔ واہ 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 کون کہہ رہے مالک قدوس؟ بے شک بے شک پورے بھرے مدینے میں اعلان ہوا اور بندے بڑے تیار ہو کے دیکھتے رہے شاید اللہ کے رسول ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، آہا واہ واہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مباہلے میں جانا ہے، لیکن جانا اس نے ہے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ ہائے ہائے کیا بات کیا بات کیا بات، جو ہے جیو جیو جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو بے شک اس نے جانا ہے، جو نیت کرے صبح حسنین کے لیے تمہارا دردی کپڑے لے آئے تو جبرائیل دروازے پہ دستک دے کے کہ آنا خطیتن خطیت الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ اس نے نہیں جانا جو 300 کی اٹھنی لے کے 900 کی نبی کو فروخت کرے۔ کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات سبحان اللہ اس نے نہیں جانا۔ بے شک یا رسول اللہ، میں عرض کرتا ہوں آپ کے ممبر کا ادنا سا خطیب، میں پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں بار الہ، آپ نے کہا پاک پیغمبر سے کہ نفسوں کو بلاؤ، اکیلے علی جا رہے، آپ نے کہا عورتوں کو بلاؤ، اکیلی بطول جا رہی ہے۔ اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی واہ واہ تو نبی اسے بھی ساتھ لے کے جاتے، اگر نبی نہیں لے کے گئے تو نبی کے عدل میں فرق آ جاتا۔ واہ 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 کیا بات کیا بات تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، واہ واہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان ہیں۔ جو ہے نفس نفس بیٹے عورتیں، کس کو بلایا نبی نے؟ حسن اور حسین تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ اب میری طرف توجہ کریں، بس میں چھوڑنے لگا۔ حسن اور حسین تھے۔ اب جو علی کی غزا تھی وہ مصطفیٰ کی غزا تھی، بے شک بے شک جو بطول کی غزا تھی وہ مصطفیٰ کی غزا تھی، جو رسول کی طینت ہے وہ علی کی طینت ہے، جو علی کی طینت ہے وہ بطول کی طینت ہے، جو بطول اور علی کی طینت ہے مصطفیٰ کی طینت ہے وہی حسین اور حسن کی طینت ہے۔ اللہ نے نبی کو ہادی بنا کے بھیجا تھا، واہ بے شک بے شک اللہ نے پاک محمد مصطفیٰ کو مبلغ بنا کے بھیجا تھا، بے شک علی مرتضیٰ کو ناصر بنا کے رسول کا بھیجا، ہدایت کا دروازہ نبی کے جانے کے بعد بند نہیں ہونے دیا، علی کو اول امام بنایا، اور امام حسن نے آگے اس امامت کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام حسن کے بعد حسین مولا نے اس سلسلے کو تقویت عطا کی۔ اب سمجھ میں آیا؟ الحسین منی وانا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ بے شک جب تک میں مدینے کی گلیوں میں اپنے کندھوں پہ حسین کی سواری بن کے واللیل کی زلفیں ہاتھوں میں دے کے ہائے 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 تعارف کرواتا رہوں گا، کیا بات واہ واہ الحسین منی وانا من الحسین۔ کیا بات کیا بات دنیا والوں پہچان لو، واہ واہ جس نے حسین کو پہچانا اس نے میں محمد کو پہچانا۔ واہ واہ کیا بات کیا بات کیوں؟ اس لیے طینت ایک ہے، نور ایک ہے بے شک اور نفس ایک ہے۔ بے شک جو بیالوجی کے طلاب بیٹھے ہوں یہاں پہ
تو وہ جملے کو بہتر سمجھیں گے. توجہ ہے. بسم اللہ. زینت ایک ہے, زینت ایک ہے, علم ایک ہے, گھرانہ ایک ہے. اس لیے نبی نے فرمایا جو خون مصطفیٰ کا تھا وہ علی کا خون بنا, وہ بطول کا خون بنا. اسی خوراک سے, اسی نورانی خوراک سے وہی خون حسن کا بنا, وہی حسین کا بنا. آخر مہدی وہی خون ہے. اور اس خون میں سخاوت بھی ہے, اس خون میں کریمی بھی ہے, اس خون میں جود و سخا بھی ہے, اس خون میں ہدایت بھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحسن منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بس عزادارو, جو کام ابراہیم و اسماعیل نہ کر سکے وہ بطول کے لاڈلے حسین نے اکیلے کربلا کی گرم ریت پہ وہ سجدہ کیا. اس طرح غریب کو رویا کرو کہ پاک بطول تم پہ راضی ہو جائے. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے سوائے پاک بطول کی اجڑی ہوئی اولاد کے غم. عزادارو, اتنی مظلوم شخصیت ہے کائنات میں لفظ حسین, جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھاتا رہا. مصطفیٰ کی شریعت میں ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. اتنا غریب ہو گیا بطول کا بیٹا حسین. 18 سال کے سن کا بیٹا علی اکبر کا جنازہ اٹھایا, ششمہ علی اصغر کا جنازہ اٹھایا, اٹھاتا رہا حسین. جب علی اصغر علیہ السلام کو پانی پلا کے اس شہید اصغر کو لے کے آئے نا حسین اپنے ہاتھوں پہ, پاک بطول کی اس لاڈلی بہو رباب اور جناب حسین نے کس طرح دفنایا اللہ جانتا ہے. عزادارو, اب حسین نے کہا علی کی بیٹیوں اکٹھی ہو جاؤ, غریب کی تیاری ہے. ذوالجنا کو بلایا, لے کے آئی ذوالجنا علی کی بیٹی ہے. پاک بطول کی زینب مخدومہ عالیہ نے پکڑا ذوالجنا کی رکاب سے لے کے قریب آئی, خیمے میں لے کے آئی. کہا بہن زینب آپ کس طرح ذوالجنا کو تیار کرو گی, سفاری کو کس طرح تیار کرو گی, یہ تو عباس کیا کرتا تھا. کہا جب رات تھی نا بھیا حسین, تو جناب عباس میرے خیمے میں آئے تھے. کہا کل میں شاید ہوں یا نہ ہوں, میرے جانے کے بعد میرے سخی حسین کو کوئی مشکل نہ آئے, اگر ذوالجنا پہ انہیں چڑھنا پڑے تو انہیں تیار کروا دینا. عزادارو, ادھر رقیہ بی بی نے پکڑا, ادھر جناب زینب نے پکڑا. بھائی کی زیارت ایسے کی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. عزادارو, 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. کہا بابا مجھے الوداع کر لینا. عزادارو, خیمے سے الوداع ہوئے حسین. یہ 4 سال کی معصومہ جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی, عزادارو تڑپ گئی, بابا بابا کرتی گئی. جدھر جدھر ذوالجنا جاتا رہا, پیچھے پیچھے 4 سال کی بچی بی بی زینب آئٹ اللہ زینبیہ پہ جو زیارت کر آئے ہیں. الحمدللہ توفیق ہوئی زیارت کی. اللہ آپ کو بھی زیارت کی توفیق دے جو زیارت کر آئے ہیں. مظلوم کا اترنا دیکھ آئے ہیں. سامعین قادر اللہ زینبیہ 70 قدم دور ہے جہاں غریب گرا, جہاں مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے حسین کو گرایا. عزادارو, چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا. ادھر غریب حسین, نہ بھائی رہے
نہ جوان رہے، نہ عباس رہے، نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ علی اصغر رہا۔ کہل من ناصر ینصرنا، کوئی بچ گیا ہو؟ ادھر بیمار جناب عابد بیمار حضرت سید الساجدین تڑپ گئے۔ غشی کا عالم تھا، عزاداران مظلوم کربلا۔ امام حسین نے ایک سردہا بھری، کہا ظالمو تم نے مجھے دھوکہ دے کے مارا۔ ادھر حسین ذوالجناح پہ تھے، ایک ملعون آگے بڑھا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے مل کے حملہ کرو، تمہیں نہیں پتا یہ علی کا شیر ہے۔ سامعین قدر، حسین نے ایسے ذوالفقار کو نیام سے نکال کے چلایا، اس طرح کٹے، واصل جہنم ہوئے۔ ادھر کمان ایک اور آئی، مل کے حملہ کیا۔ غریب زہرا تیروں کی بوچھاڑ، اکیلا حسین برداشت کرنے والا، گھوڑے کی زین سے نیچے آئے۔ عزاداروں، گھوڑے نے حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ جس بغیرت کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارتا رہا، جس بغیرت کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزے مارتا رہا، جس بغیرت کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلواریں مارتا رہا۔ عزاداروں، یہ عالم تھا کہ بقیہ سے بطول آ گئی۔ ادھر ایک ملعون آگے بڑھا، شیمر خنجر لے کے آگے بڑھا۔ عزاداروں، پہلی ضرب ماری، شیمر نے پہلے خنجر کو کھنڈا کیا، پہلی ضرب کا چلنا تھا، ضرب نہیں چلی۔ عزاداروں، دوسری ضرب ماری، تیسری ضرب ماری، چوتھی ضرب ماری، پانچویں ضرب ماری، ساتویں ضرب تک آئے تو عزاداروں کیا دیکھنا، 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی گردن پہ آگے گر گئی، کہتی ظالم پہلے مجھے مار پھر میرا غریب بابا مارنا۔ عزاداروں، علماء مقتل لکھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ حسین کو ذبح کرتے وقت شمر کو اتنی دیر کیوں لگی؟ کہتا ہے جب میں ضرب چلاتا تھا نیچے کوئی کلائی آ جاتی تھی۔ عزاداروں، وہ ماں بکیا چھوڑ کے آ گئی، رو کے کہتی رہی بیٹا تیری ضربیں اپنے بازو پہ برداشت کرتی رہی، یہی بازو میں جا کے روز معاشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی، کہوں گی بتا بار الہ میرے حسین کا کیا گناہ تھا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ایام منقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ، سادات کی اس صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، پاک بطول ماں حسین کو ہم سے راضی و ساری فرما۔ بار الہ یہ پرسہ پاک بطول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہے۔ بار الہ امام زمان کا ظہور عطا فرما، انہیں انتصار امام حسین کا ظہور عطا فرما۔ بادشاہ کی شاہی ہو، پاکوں کے گھروں میں، پاکوں کے بیڑوں، پاکوں کے صحنوں میں خوشی آئیں، مومن دیکھیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ، پیر حسن رضا کاظمی، پیر رضا شاہ کاظمی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے اس گھر پر اپنی خصوصی رحمت اور برکت و عنایات کا لطف و کرم عطا فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ، تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ، تا قیامت اس ویڑے میں ذرا اللہ اس صحن میں اسی طرح عزاداری وفا فرما۔ ہمارے الہ عزاداری وہ عزاداری ہو جو مظلوم کی عزاداری ہو، ہمارے الہ وہ اولاد عطا فرما مالک جو مظلوم کے کام آئے، جو مظلوم کی عزاداری منائے، شبیر کے ماتمی ہو۔ ہمارے الہ جنہیں بے اولاد ہے میرا اللہ انہیں شبیر کے ماتمی عطا فرما، جنہیں اولاد دے رکھی ہے مالک انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے الہ پیر عمار شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت علیہ السلام کے عزت و عظمت کا واسطہ، ماؤں کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بہنوں کی دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے الہ ان کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول
कबूल व मंजूर फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत अज़मत का वास्ता हम सब पर अपनी खुसूसी रहमतों बरकतों अनायात का नज़ूल अता फरमा। अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को मेरा अल्लाह से पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में जितने मरीज़ हैं कोरोना में मेरा अल्लाह मुब्तला है उन्हें शफा याबी अता फरमा। इस नहुसत कोरोना वबाई अमराज से महफूज फरमा। खसूस अज़ादारान मज़लूम करबला को महफूज फरमा। बारे इलाज मोमिनीन बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। बारे इलाज के वास्ता मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता कश्मीर के मज़लूमीन की हमायत फरमा। ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। फ़लस्तीन और लबनान यमनी मज़लूमीन की हमायत फरमा। उन ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। कुल्ले ईमान का बोलबाला फरमा। कुल्ले कुफ्र को निस्तो नाबूद फरमा। कुल्ला को तक़वियत अता फरमा। हसन नसरुल्लाह को अपनी मुहाफ़ज़त में शाद व आबाद फरमा। हमारे इलाज वास्ता मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता शाह साहब की तौफ़ीक़ आते खैर में अता फरमा। माल जान कारोबार रिज़्क़ इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रहमतिक या अरहम